پاکستان نے بھارت کی 20 سالہ اسٹیٹ اسپانسر دہشت گردی کی تفصیلات دنیا کے سامنے پیش کر دی۔ خزدار واقعے میں فتنہ الہندوستان ملوث ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی پریس کانفرنس۔ کہا 2009 میں پاکستان نے شواہد بھارت کے وزیر اعظم کو شرم الشیخ میں دیے۔ 2015 اور 2019 میں اقوام متحدہ کو شواہد پیش کیے گئے۔ کلبھوشن یادو کو یہاں گرفتار کیا گیا۔ فتنہ الہندوستان بلوچستان میں معصوم شہریوں کو قتل کر رہا ہے۔ جعفر ایکسپریس میں 30 سے زائد شہریوں کو قتل کیا گیا۔ بھارت نے کن ثبوتوں کی بنیاد پر پاکستان پر حملہ کیا؟ فتنہ الہندوستان کا تعلق بلوچستان سے نہیں، بھارت سے ہے۔ بھارت خطے کا امن سبوتاژ کر رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کہتے ہیں، ہمارے پاس انٹیلیجنس تھی کہ وہ اپنے اثاثوں فتنہ الخارج اور فتنہ الہندوستان کو فعال کریں گے۔ 6 مئی اور 10 مئی کے درمیان فتنہ الہندوستان نے 33 دہشت گرد حملے کیے۔ فتنہ الہندوستان کے دہشت گرد جب بھی پکڑے جاتے ہیں ان سے مہنگا اسلحہ برآمد ہوتا ہے۔ ان دہشت گردوں کو اتنا مہنگا اسلحہ کون خرید کر دے رہا ہے؟ فتنہ الہندوستان کے زخمی دہشت گردوں کا بھارت میں علاج ہوتا ہے۔ بھارت کو جارحیت کا دوبارہ شوق ہے تو آ جائے، ہم تیار ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی پریس کانفرنس۔ کہا انڈیا کو اب بھی کوئی غلط فہمی ہے تو آزما لے، یہ پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بھارت قیام پاکستان کے بعد سے ہی سرگرم ہے۔ مفتی وہانی کا قیام اور سقوط ڈھاکہ اس کی واضح مثال ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعے پر بھارت میں جشن منایا جاتا ہے۔ کشمیر کے تنازع کے حل ہونے تک خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم نے نیشنل ایکشن پلان کی تشکیل نو کر دی۔ نیشنل ایکشن پلان کے تمام اجزاء آپریشنل ہیں۔ وفاقی سیکریٹری داخلہ کی پریس کانفرنس۔ کہتے ہیں دہشت گردوں نے اسکول بس پر نہیں، ہماری اقدار پر حملہ کیا۔ فتنہ الہندوستان خزدار میں ہونے والی دہشت گردی میں ملوث ہے۔ واقعے میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ دہشت گردوں کو خزدار حملے کے خطرناک نتائج بھگتنا ہوں گے۔ فتنہ الہندوستان ہارڈ ٹارگٹ میں ناکامی کے بعد سافٹ ٹارگٹ کو نشانہ بنا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی زیر قیادت وفد کی ملاقات۔ بلاول بھٹو نے بھارتی جارحیت کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کے حوالے سے وزیر اعظم سے رہنمائی لی۔ پاکستانی وفد کی قیادت سونپنے پر وزیر اعظم کا شکریہ بھی ادا کیا۔ شہباز شریف نے کہا امید ہے وفد پاکستان کا بیانیہ بھرپور طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کرے گا۔ وزیر اعظم 25 سے 30 مئی پر ترکیہ، ایران، آذربائیجان اور تاجکستان کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم بھارتی بیانات اور الزامات دوست ممالک کے سامنے رکھیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی اعلیٰ سطح حکومتی وفد کے ارکان سے ملاقات۔ ترجمان وزارت خارجہ کے مطابق اعلیٰ سطح حکومتی وفد غیر ملکی دارالحکومتوں میں پاکستان کا موقف پیش کرے گا۔ وفد کی قیادت بلاول بھٹو زرداری کریں گے۔ خزدار میں اسکول بس پر حملے کے مزید 2 زخمی طالب علم شہید۔ حملے میں شہید ہونے والے طلبہ کی تعداد 6 ہو گئی۔ شہداء میں 5 طالبات اور 1 طالب علم شامل۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کی کوئٹہ میں زخمی بچوں کے والدین سے ملاقات۔ کہا پاکستان میں دہشت گردی میں بھارت ملوث ہے۔ بھارت بڑی شکست کے بعد بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ پوری قوم متحد ہے، دشمن کے ہر وار کا مقابلہ کریں گے۔ فتنہ الہندوستان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ دہشت گردوں کا پورے عزم کے ساتھ قلع قمع کیا جائے گا۔ جارحیت پر دشمن کو دیا گیا جواب وہ قیامت تک یاد رکھے گا۔ افواج پاکستان نے دلیری کے ساتھ بھارت کو شکست دی۔ وزیر اعظم کا مری روڈ انٹرچینج جناح اسکوائر کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا بھارت کے خلاف فتح پوری قوم کے اتفاق و اتحاد کی بدولت ممکن ہوئی۔ بھارت کو شکست دینا اللہ کا خاص انعام ہے۔ بھارت پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے دہشت گردی سمیت ہر حربہ استعمال کر رہا ہے۔ قائد حزب اختلاف سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں ہم بھارت کو سنتاس معاہدے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی اجازت نہیں دیں گے۔ سینیٹر علی ظفر بولے بھارت کو سنتاس معاہدے میں تبدیلی کی اجازت نہیں دیں گے۔ پانی کا مسئلہ صرف حکومت کا نہیں قومی مسئلہ ہے۔ قانونی طور پر بھارت سنتاس معاہدے کو معطل نہیں کر سکتا۔ بھارت نے ثابت کیا کہ وہ طے شدہ معاہدے کی خلاف ورزی کر سکتا ہے۔ وفاقی حکومت 10 جون کو بجٹ پیش کرے گی۔ آئی ایم ایف سے مشاورت کے بعد اہم بجٹ اہداف میں تبدیلی کی جائے گی۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پہلے سے طے شدہ بجٹ اہداف میں رد و بدل کیا جائے گا۔ بجٹ حجم، ایف بی آر محصولات کے ہدف اور دفاعی بجٹ کا تعین ابھی نہیں ہو سکا۔ اقتصادی سروے 9 جون کو پیش کیا جائے گا۔
वज़ीर आज़म से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सुदूर के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान जल्द एक आलमी मुआशी ताकत के तौर पर उभरेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मुनाफा बख्श कारोबार के लिए साजगार माहौल फराहम करना हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मुआशी खुद इन्हिसारी के हुसूल के लिए निजी शोबे को मुतहर्रिक करने की ज़रूरत है। मुल्की सनतों में जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने की ज़रूरत है। हुकूमत की दुरुस्त मुआशी पॉलिसियों की बदौलत मुल्क मईशत और कारोबार में बतदरीज बेहतरी पर वफ़द का वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से आलमी मालियाती इदारे के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल, जारी IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत का कहना है, IMF प्रोग्राम मुआशी इस्तेहकाम लाने में मददगार साबित हुआ। पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम से मुआशी तरक्की को फ़रोग़ हासिल होगा। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान के मुआशी तरक्की में IMF के किरदार को सराहा। वफ़द का पाकिस्तानी मुआशी इस्लाहात आलमी मालियाती इदारे के प्रोग्राम पर इजहार इत्मीनान। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की गफलत, सिर्फ 25,000 आज़मीन हज पर जाएंगे। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स आज़मीन को पहुंचने वाले नुकसान के जिम्मेदार हैं। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार यूसुफ कहते हैं, हुकूमत आज़मीन हज को सहूलतों की फराहमी यकीनी बना रही है। पाकिस्तान का हज कोटा 1,79,000 था। 14 फरवरी की डेड लाइन तक सिर्फ 3,600 लोगों की रकम जमा कराई गई। डेड लाइन बढ़ाने के बाद सिर्फ 10,000 मजीद आज़मीन ने रकम जमा करवाई। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी का राज। अगले 2 से 3 रोज तक बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। बलाई इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में पारा 50 डिग्री तक जाने की पेशगोई। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान।